میں ایک پاکستانی جاسوس بھارت میں اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار۔ کہانی سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ لاہور میں آفس سے ہمیں ایک جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا۔ جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے، وہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور ہمارے سینئرز موجود تھے۔ کچھ ہی لمحوں بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلوٹ کیا۔ ان صاحب نے فردہ ہم سب سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہو اس کی کامیاب تکمیل سے افواج پاکستان کو بہت مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچانا، اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روز آنی ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز اگلوانا اس کا دھرم ہے، اور یہ سب راز جاننے کے بعد وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اذیت ناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو انہوں نے بتایا میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کر دوں۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کو انگریزوں نے جاگیر اور 7 پشتوں تک وظیفے سے نوازا تھا۔ وظیفے کی ادائیگی سرنگا پٹم کے خزانے سے ہوتی تھی۔ انگریز تو حکومت میں صرف اعلیٰ افسر ہوتے تھے، دیگر کام حکومت ہندوستانی ملازم ہی سرانجام دیتے تھے۔ سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ تھی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بلبوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے برصغیر پر دھڑلے سے حکومت کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثا کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب پکار پڑتی تھی تو چپراسی اونچی آواز میں پکارتا تھا کہ میر صادق غدار کے ورثا حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی بلکہ یہ پشتینی داغ بن جاتا ہے۔ ہمارے سینئرز نے کہا کہ بارڈر کراس کرنے کے بعد یہ محض تمہاری اپنی ثوابدید پر ہوگا کہ اگر ایسا موقع آیا کہ تمہیں غداری اور شہادت میں سے کسی ایک کو چننا پڑا تو تم کسے ترجیح دو گے۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم 5 سے بغل گیر ہوئے اور اس کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے سامان کی بھرپور تلاشی لی گئی۔ ہمارے سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے کر ہمیں بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگز لے کر ایسے ایئر بیگز دیے گئے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہمیں سائنائڈ سے بھری داڑیں 2 ڈاکٹروں نے لگائیں، ان کے ساتھ کچھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے یہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5-5 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی۔ مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دہلی، آگرہ اور بمبے کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈ ورڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے رابطہ کرنے پر مجھے روپیہ اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھیں۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام ازبر یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے وہ ایک نہیں بلکہ درجنوں میں تھا۔ اس کے علاوہ اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملکی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہ تھا بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنا تھی اور موقع ملنے پر اسے ذچ کرنا تھا۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا اور وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹرز دہلی میں چیف آف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھیں، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھیں۔ کاربن کو اگر 1 یا 2 بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی گئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد صفائی کے دوران وہ کاربن پیپر نکال کر ہمیں دے دے تو بہت سی اہم معلومات ہمیں مل سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے کے صرف 2 یا 3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھیں۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ، کلرک اور صفائی کرنے والوں کو دیمے درمے کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنا
और मतलूबा कार्बन और फटे हुए सादा कागज़ हासिल करना था। जब एक बार कोई ये काम कर बैठता तो फिर आइंदा इससे मुकम्मल मालूमात हासिल करना मुश्किल न था। मुमकिन है कुछ क़ारीन हमारे इस नाजायज़ तरीक़े से इत्तिफ़ाक़ न करते हों, लेकिन दुश्मन से क्लासिफ़ाइड यानी अहम खुफिया मालूमात हासिल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। तश्तरी में रख कर ऐसी मालूमात हमें कोई नहीं देता। भारत और पाकिस्तान में इस वक्त हसास महकमों में राइज तरीक़ा ये था कि जासूस को शक्ल और जिस्मानी लिहाज से ऐसा होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर 100 अफराद में भी गुम हो सके। इस दौर में दोनों ममालिक के जासूस फ़कीर मज़दूर मलंग बिल्कुल निचले दर्जे के काम करने वालों का रूप धार कर दुश्मन मुख में काम करते थे। ये बड़ी ही मुज़क्क़ा-ख़ेज़ बात थी कि बरतानिया को अपना क़िबला समझकर पाकिस्तान और भारत के हसास महकमों के अफसरान की तरबियत स्कॉटलैंड यार्ड में और अक्सर एक ही क्लास में होती थी। निजता दोनों ममालिक के अफसरान एक ही तर्ज के तरबियत याफ्ता होते थे। मैं अपने कद काठ और शक्ल और सूरत से किसी पहलू से भी भारतीय नहीं लगता था, और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों में मुझे ढूंढ लेना बहुत आसान था। गालिबन मैं पहला शख्स था जिसे ये मिशन सौंपा गया। भारत में अपनी शक्ल और शबाहत की वजह से मुझे पाकिस्तानी जासूस समझने का कम से कम इम्कान था। मुझे भारत की ऊंची सोसाइटी में घुल मिल जाना था और ऊंचे दर्जे के होटलों में क़याम करना था। पाकिस्तान की तरह भारतीय पुलिस और CID भी सिर्फ निचले दर्जे के होटलों पर ही रीड करते हैं, फॉर 5 स्टार होटलों में दाखिल होने की उनकी भी जुर्रत नहीं होती। तरबेला में मुलाजमत के दौरान वहाँ गैर मुल्की अफसरान और उनकी फैमिलीज़ के लिए बने क्लब्बों में मेरी रसाई थी, और इस दौर के मकबूल तरीन बाल रोम डांस मसलन स्क्वायर वॉल्स और रॉक एंड रोल में खासी महारत हासिल कर चुका था। भारत में क़याम के दौरान उन खुराफात से मुझे बड़ी मदद मिली। भारत में चोपड़ा फैमिली बड़ी मशहूर है। ये पंजाबी बड़े कद काठ वाले और निस्बतन सफ़ेद रंगत के हैं, इसलिए मुझे विनोद चोपड़ा का नाम दिया गया। मिशन के वाक़यात से पहले एक वजाहत पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। एक जासूस के लिए अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम अपने मिशन की तकमील है। भारत में हिंदू नाम के साथ दाखिल होकर मुझे खालिसतना हिंदू के रूप में अपना काम करना था, और उसके लिए मुझे वो सब कुछ करना पड़ा जिसकी इस्लाम में मुमानात है। गुजारिश है कि मुझे मिशन की तकमील के लिए जो काम करने पड़े उन्हें मज़हब के तराजू में ना तोलें। मुझे वतन अजीज़ की सलामती के लिए जो मिशन सौंपे गए थे उन्हें हर कीमत पर मुझे मुकम्मल करना था। इस दौरान मुझसे जो गैर शरई और गैर इस्लामी हरकत हुईं उनके लिए मुझे सिर्फ इस ज़ात के सामने जवाबदेह होना है जो रहमान और रहीम है। अब हमें अपनी दौरान ट्रेनिंग रहाइशगाह पर लाया गया। वहाँ एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदाबीर दोहराई गईं। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन पहुंचाया गया। बसीरपुर बरास्ता कसूर के टिकट पहले ही से खरीदे गए थे। हम सब सेकंड क्लास के एक डब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे हमरा थे। एक दूसरे से बातचीत की कतना मुमानात थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुंचे। वहां एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का इंतज़ाम था। इसी सेफ हाउस के एक हिस्से से चीख व पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। सीनियर्स ने हमें बताया कि कुछ भारतीय हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कोच किया। 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। सफ़र मुसलसल कभी नहर की पटरी पर और कभी कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर जारी रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हम खैमों के एक पड़ाव में पहुंचे जहां पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मुकद्दम किया। वहां हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हम बहावलनगर में मंडी सादिकगंज के करीब बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। वहां 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलवाया गया। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मरूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हफ्ते में 2 बार इसी रास्ते से भारत जाते और पान, काजू और इलायची वगैरह लाते थे। रात का खाना 8:30 तक खा लिया गया। खाने के फौरन बाद हमें एक सिया लंबा अंडरवेयर और एक सिया रंग की पूरे बाजुओं की बनियान दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़ों के हमरा अपने बैगों में रख लिए। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब पाकिस्तानी BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। हमें वो नहर खड़े होकर बगैर आवाज़ पैदा किए तीर कर उबूर करनी थी। इसकी ट्रेनिंग भी हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था।
راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے، ہمیں ان سے دور رہ کر اور گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈر ویئر اتار کر عام شہری لباس پہن لینا تھا۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں طرف تقریباً آدھا کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن پر فائرنگ شروع کر کے دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگایا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ ان کے آخری الفاظ کچھ اس طرح تھے: وش یو گاڈز ہیلپ اینڈ بیسٹ آف لک۔ اپنی ذہنی حالت کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بارڈر کراس کرنے کی ٹینشن اور مشن کی اہمیت دونوں یکساں تھی۔ گھر اور فیملی کا خیال ذہن سے نکل چکا تھا۔ ہمیں ایک 30 بور کا ریوالور اور 100 گولیاں واٹر پروف پیکٹ میں دی گئی تھیں۔ 10:15 ہمیں بارڈر کی جانب بڑھنے کا حکم ملا اور ہم سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گائیڈز کے ہمراہ بارڈر کی طرف چل دیے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے۔